بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی کلاس بیسیکلی آٹو سمرائز جو ٹول مینیو کے اندر کمانڈ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے، اور اس کے بعد اسپیچ کا جو کمانڈ ہے اس کو ہم نے بریفلی یہاں پر ڈسکس کرنا ہے. آٹو سمرائز بیسیکلی ایسا کمانڈ ہے جس میں ہم آٹومیٹیکلی سمری بنا سکتے ہیں. جیسے میٹرک کے پیپر میں ہوتا ہے سمری دی جاتی ہے 1/3 جسے کہتے ہیں. تو بعض ڈاکومنٹس کا آپ نے 1/3 بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے. ہمارے پاس تو یہاں پر بنایا ٹیکسٹ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر میں کچھ ٹیکسٹ لکھ لیتا ہوں. جیسے کہ اس وقت میں نے ایک ٹیکسٹ لکھا جو ایک پیج پہ مبنی ہے. اس پیج کی مجھے سمری بنانی ہے کہ کمپیوٹر اس میں سے ایسے ایسے الفاظ چوز کرے کہ وہ تمام پیراگراف کی ریپرزنٹیشن کرے، اور یعنی وہ سمری والے سینٹینس ہو جس سے ہماری سارے پیج کی سمری ریپرزینٹ ہو. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، ٹولز میں جا کے اس کو کہوں گا آٹو سمرائز. کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک اسکرین آئے گی جس کے اندر 4 ٹائپس کے سمری آپ کو بتائے جائیں گے. چاروں میں سے کوئی بھی یوز کرو سمری ہی بیسیکلی بنے گی، لیکن بہرحال شکل ان کی الگ الگ ہوگی. فار ایگزامپل اگر میں یہ والا کلک کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کو کلک کر کے اگر میں اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں 25% بنتا ہے اس کی سمری. اس میں سے وہ الفاظ یہ ہائی لائٹ کرے گا جو سمری کے لیے قابل ہوگا، یعنی جو سمری کے قابل الفاظ ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ کر دے گا جیسے کہ نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر میں یہ والا چوز کرتا ہوں تو اس میں سمری والے الفاظ اوپر آٹومیٹیکلی ایک پیراگراف کی شکل میں آ جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ والی پیراگراف اس وقت موضوع سمری کے لیے پیراگراف ہے. اگر میں یہ یوز کروں جس پہ سٹار بنا ہے، مطلب سب سے پسندیدہ لک یہی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں پیراگراف سلیکٹڈ آ جائے گا سمری والا اور باقی ڈاکومنٹ ہائیڈ ہو جائے گا. اس میں ڈاکومنٹ ہائیڈ نہیں ہوتا تھا، اس میں ڈاکومنٹ بھی ہائیڈ ہو جائے گا. اور یہاں پر جیسے لکھا ہے یہ بھی ایک قسم ہے اسی کی، جو اس کے مقابلے میں یہ سٹار اسی سے مطلب اس کو یہاں پر لیا گیا ہے، مطلب یہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. پرسنٹیج آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہو. میں اوکے کروں گا، آپ دیکھیں گے 1/3 اس کا آ جائے گا اس پورے پیج کا. اور اس 1/3 کے لیے اس نے کیا کیا، غور سے دیکھو، وہ الگ ڈاکومنٹ تھا اور یہاں پر اس نے ایک الگ ڈاکومنٹ کے اندر اس کی سمری بنائی. ہمارے پاس یہ والا جو آپشن تھا جو آپ کو ادھر نظر آ رہا تھا، جس کا میں نے کہا تھا کہ فیوریٹ یہ لیا گیا ہے، آپ آٹو سمرائز پہ واپس آ جائیں. یہ والا اس ڈاکومنٹ میں دوسرا ڈاکومنٹ نہیں بنے گا، بلکہ اسی ڈاکومنٹ سے پیراگراف اٹھا لے گا سمری والا اور باقی غائب ہو جائے گا. اور اس میں سٹار اس وجہ سے لگایا تھا کہ آپ کا اوریجنل پیراگراف یا اوریجنل پیج بھی خراب نہیں ہوگا، بلکہ سمری والی سینٹینس کا دوسرا فائل بن جائے گا. یہ جو ہم نے سمری بنائی اس وقت، اگر یہ 25% ہے، اگر اس کو آپ کم یا زیادہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر سمری 10% ہو تو پھر کیسے آئے گا. اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 10% سمری کے لیے یہ والے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ اس کا بار بھی آ گیا، جس سے پرسنٹیج بڑھانے سے آپ دیکھیں گے سینٹینس زیادہ ہوں گے، پرسنٹیج کم کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو پیراگراف جو سوٹیبل ہے وہ بھی کم ہوتا جائے گا. یہاں ایک ہی سینٹینس اس وجہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے کیونکہ سینٹینس ہم نے ایک جیسا لکھا ہے. جب ڈاکومنٹ میں چینج ہوگا تو یہاں پر بھی پھر وہ چینج ہی اٹھائے گا. صحیح، یہ تو تھا ہمارا آٹو سمرائز، یعنی سمری کو بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ والا کمانڈ یوز کیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک کمانڈ ہے جس کا نام ہے اسپیچ. اسپیچ کیا کرتا ہے، بیسیکلی ایک ایسا کمانڈ ہے جس کو آپ اگر آپ کے پاس کی بورڈ نہ ہو یا ماؤس نہ ہو تو آپ اپنے مائک کے تھرو کمپیوٹر کو ڈائریکشن بتا سکتے ہیں، کمپیوٹر سے ڈکٹیشن کروا سکتے ہیں، اور کوئی بھی کمانڈ کا حوالہ دے کے اس کمانڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کمانڈ کیسے اپلائی ہوگا، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اس کمانڈ کو آن کریں گے تو آپ کو مائک کنیکٹ کرنا ہے اپنے پی سی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب مائک کنیکٹ ہو جائے تو سب سے پہلے جب آپ اس کمانڈ کو رن کریں گے تو یہ آپ سے ٹریننگ لے گا. جب ٹریننگ لے گا تو آپ اپنی آواز اس میں سٹور کریں گے، اس کی پچ برابر کریں گے کہ آپ مین ہو فیمیل ہو. ٹھیک ہے، تو میل اور فیمیل کا اس کو بتائیں گے تاکہ اس کی مطابق جو ہے یہ آپ کی ساؤنڈ کو سٹور کرے. پھر وہ آپ کو کچھ پیراگراف دے گا کمپیوٹر، جو پیراگراف آپ کو دیا جائے گا آپ نے اس میں سے ورڈ بائی ورڈ ہر کریکٹر کو پروناؤنس کرنا ہے. جب آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی پھر کمپیوٹر اس قابل ہو جائے گا کہ جب آپ اس کو ڈکٹیشن پہ کلک کر کے جب ڈکٹیشن اس کو کہا جائے گا تو وہ وہی الفاظ لکھے گا جو آپ بولتے جائیں گے. اگر آپ کی جگہ پر کوئی اور بندہ بیٹھ کے پروناؤنس کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی پروناؤنسیشن اور آپ کی پروناؤنسیشن سیم ہو.
لہٰذا اس پہ کمپیوٹر غلطی کرے گا. یہاں پر احتیاط کے لیے یہ بھی یاد رکھو کیونکہ یہ سافٹ ویئر آواز کے مطابق آواز کے ساؤنڈ والی ڈیٹا کو کنورٹ کر کے ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتا ہے, لہٰذا ساؤنڈ کاؤنٹ کیا جائے گا اور ساؤنڈ پہ ہم باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ میری آواز جائے اور کسی اور کی آواز نہ جائے. لہٰذا اگر آپ نے ٹریننگ کی تھی خاموش ماحول میں اور آپ نے پھر پنکھا لگا دیا تو کمپیوٹر تھوڑی بہت الفاظ کو غلط بھی لکھے گا یا آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو صحیح طریقے سے وہ نہیں سمجھ پائے گا. لہٰذا ماحول کا اس میں کافی عمل دخل ہے اس کمانڈ کو اپلائی کرنے کے لیے. لہٰذا اس وقت ہمارے پنکھے لگے ہوئے ہیں, جیسے آپ کو شور سنائی دے رہا ہوگا اس وقت, تو ہم جا کے اپنی ٹریننگ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ کیسے جو ہے یہ کمانڈ اپلائی ہوگا. تو جا کے ٹولز پہ کلک کیا, سب سے پہلے میں یہاں پر کلک کر کے اسپیچ کے کمانڈ کو کلک کروں گا. آپ دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ کی طرف سے انسٹرکشن والا ڈائلاگ باکس آئے گا جس میں آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بتائے جائیں, جیسے ایکوریسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایکوریسی کے لیے آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ کیا. نیکسٹ کے بعد آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ہیڈ فون صحیح لگا دیں جس طرح ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہیڈ فون صحیح نہیں لگایا, دور پڑا ہوا ہے آپ کے منہ سے اور وہ آپ کی آواز صحیح کیچ نہیں کر پا رہا. لہٰذا ہیڈ فون کے لگانے کا سٹائل یہ ہونا چاہیے جس طریقے سے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. پھر نیکسٹ کے بعد آپ دیکھیں گے آپ اس وقت میں جو بول رہا ہوں آپ کو یہاں پر ساؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے. آپ کا مائک صحیح لگا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر نظر آ رہا ہے. اگر صحیح نہیں لگا ہوگا تو یہاں پر یہ والی جو پٹی ہے یہ موومنٹ کرتی ہوئی معلوم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یا براؤزنگ کر کے آپ کو معلوم نہیں ہوگی. ہیلپ لینا چاہو تو ہیلپ لے سکتے ہو. آپ کو ہیلپ میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے یہ کنیکٹ کرنا ہے, جیسے آپ کو اینگل وائز بھی بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد بیک پہ آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ ٹھیک ہے, میں احتیاطی تدابیر میں نے پڑھ لیے. کینسل کروں گا تو کینسل کرنے کے بعد آپ نے دیکھا نیکسٹ بٹن پھر آ گیا, نیکسٹ کیا. اب یہاں پر سمپل بتایا جا رہا ہے. سمپل میں یہ سینٹینس جیسے آپ فار ایگزامپل پروناؤنس کرتے ہو دس از اے سمپل سینٹینس, تو کمپیوٹر یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ آپ اس سینٹینس کو تیزی سے بولتے ہو, آرام سے بولتے ہو, وقفے کے ساتھ بولتے ہو. جیسے دیکھیں میں اس کو بول رہا ہوں تو میرے دو لہجے ہیں. پہلا لہجہ دس از اے سمپل سینٹینس, دوسرا لہجہ دس از اے سمپل سینٹینس. اب پہلے لہجے اور اس لہجے میں کافی فرق ہے. وہاں پر روک کے یہ بات بتائی گئی اور پہلے والے لہجے میں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اسموتھ طریقے سے جو ہے بتایا گیا. تو بہرحال جس طرح ٹریننگ ہوگی اسی طریقے سے پھر آپ نے جو ہے اس کو بتانا ہے, تب یہ کام صحیح کرے گا. بہرحال نیکسٹ کر دے تو آپ دیکھیں گے آپ کو پیراگراف آپ کی ٹریننگ شروع ہوئی, جس میں اگر آپ نے ٹریننگ سٹارٹ کرنا شروع کیا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. دیکھیں میں غلط بول رہا ہوں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ الفاظ ابھی میں جو بول رہا ہوں یہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے. مطلب میں پھر اس طرح بولوں گا تو وہ یہ الفاظ لکھے گا, تو اس لیے میں اسی الفاظ کو ذرا پروناؤنس کرتا ہوں. دیکھیں ذرا, ویلکم ٹو دا مائکروسافٹ اسپیچ ریکگنیشنز ٹریننگ وزرڈ. ٹریننگ وزرڈ full stop. The purpose of reading the following text aloud is to help speech recognitions look for patterns in the way you speak. As you speak, the training wizard will highlight each recognized word. آپ نے اتنی ٹریننگ کمپلیٹ کر لی. جیسے جیسے آپ ٹریننگ کمپلیٹ کرتے جائیں گے یہ پیراگراف پروسیس کرتے ہوئے پورا ہو جائے گا. اس وقت اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, لہٰذا میں اس کو اسکیپ کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا میں اسکیپ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی ٹریننگ نہیں کرنا, جسٹ کمانڈ کو آپ کے ذہن میں اتارنا ہے. بہرحال میں نے یہاں پر اسکیپ کیا ان وزرڈ کو اور جا کے آگے کی طرف موو کر رہا ہوں. اگر میں یہ سارے پیراگراف صحیح طریقے سے پروناؤنس کر دوں تو پھر یہ میری الفاظ کو پہچان لے گا, میری آواز کو پہچان لے گا, پھر صحیح لکھے گا. ابھی تو غلطی کرے گا کیونکہ میں نے بہت سے الفاظ اسکیپ کر دیے.
کمانڈ اپلائی ہوگا، ابھی بھی اپلائی ہوگا، لیکن ابھی غلطی کرے گا تھوڑی بہت. لیکن بہرحال آپ کو صرف کمانڈ ہی سمجھانا ہے مجھے. آپ گھر میں فارغ وقت میں بیٹھ جائیں. یہ بیسیکلی یہ کمانڈ ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا نخواستہ ہاتھوں سے معذور ہو، تو اگر وہ کمپیوٹر کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو مائکی کی مدد سے وہ کرتے ہیں. لہٰذا ڈکٹیشن پہ یا اپنے وائس کے تھرو مائکروسافٹ ورڈ کو وہ سمجھا سکتے ہیں اپنی تھنکنگ جو اس کے ذہن میں آ رہی ہے. ٹریننگ ہماری کمپلیٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے یہ ساری ٹریننگ ہر فن بہر فن ٹھیک کرنی ہے. میں تو یہاں پر اسکیپ کر رہا ہوں، لیکن آپ نے ترتیب سے کرنی ہے گھروں میں یا یہاں پر. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹائم لگ رہا ہے یہاں پر. جب میں باتیں کرتا ہوں تو دیکھیں وہ رک جاتا ہے کہ کوئی ان پٹ اور ساؤنڈ والا ڈیٹا بھی آ رہا ہے ساتھ میں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ اس وقت ہم کمپیوٹر کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں، حالانکہ پنگی کی آواز آ رہی ہے اس الفاظوں کے لیے. دیکھیں آواز کمپلیٹ ہوئی، فنش. آپ دیکھیں گے اس کا اپنا ایک بار آ جائے گا اور اس کی ٹیوٹوریل سی ڈی بھی آ جائے گی. آپ دیکھیں، آپ ٹیوٹوریل سی ڈی آئی، یہ آپ کو خود گائیڈ کرے گی. جو جو چیز مجھے آپ کو سمجھانی ہے یہ خود آپ کو سمجھائے گی. کدھر گئی یار؟ اچھا ادھر آتے ہیں. دیکھیں ذرا، سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک نیا فائل لیا اور جا کے ابھی دیکھیں میں چیک کرتا ہوں اپنی آواز کو. ڈکٹیشن فائل مینیو. دیکھیں میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے جو ہے ٹریننگ میں نے کمپلیٹ کر لی، کرنٹ یوزر یہ ہے. اس کے علاوہ ٹریننگ کر لیے، رن فرام ڈاکومنٹ سے رن کرنا ہے. وی آر. اب دیکھیں میں جو پروناؤنس کر رہا ہوں بیسیکلی وہ الفاظ تھے جو پہلے اس نے سٹور کیے تھے، اسی حساب سے یہ لکھ رہا ہے. تو جب آپ نے اپنی آواز اس میں سٹور کی ہوگی، ابھی تو یہ غلط لکھ رہے کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس سے وہ کچھ اور لفظ اخذ کر رہا ہے. لیکن جب آپ نے الفاظ صحیح لکھے، مطلب اس کی ٹریننگ صحیح کمپلیٹ کی ہوگی، پھر آپ جب اس کو بولتے جائیں گے یہ اس کو کنورٹ کرتا جائے گا ٹیکسٹ میں، جیسے ابھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں کچھ اور لیکن یہ کچھ اور کر رہا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ غلط کیوں کر رہا ہے؟ ہم نے ٹریننگ پراپر طریقے سے کمپلیٹ ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ ڈکٹیشن تو کر رہا ہے لیکن غلط کر رہے ہیں. اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈکٹیشن کے لفظ کو. یہ تو ڈکٹیشن کے حوالے سے مطلب آپ ڈکٹیشن کرا سکتے ہو مائکروسافٹ ورڈ سے. آپ ٹولز کو دیکھیں آپ مزید. وائس کمانڈ کو کلک کیا، آپ دیکھو ڈکٹیشن نہیں کر رہا. فائل مینیو، ورژن، فائل مینیو، اوپن، مائی ویڈیو، مائی ویڈیوز، کینسل، ایڈٹ مینیو، انڈو، ایڈٹ مینیو، انڈو. آپ نے دیکھا ہم نے جو ہے یہاں پر کچھ کمانڈ جیسے اپلائی کیے، وائس کی کمانڈ اپلائی کیے جس سے مینیو بائی مینیو میں کمپیوٹر کو سمجھانے جا رہا ہوں. اس وقت وہ میرے الفاظ میں سے وہ الفاظ کلیکٹ کر رہے ہیں جو اس سے بلانگ کرتے ہیں اور اس کو دیکھیں وہ اپلائی کر رہے ہیں. حالانکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ٹولز اگر میں بتاؤں، ٹولز مینیو،
تو دیکھیں یہاں پر اس نے بیسیکلی یہاں پر کلک کیا ورڈز دس. مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. بہرحال یہاں پر آپ وائس کمانڈ اپلائی کر سکتے ہو, ڈکٹیشن کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک ٹیکنیک اور ہے جس کو ابھی اپلائی کرنے جا رہا ہوں, اس کا نام کیا ہے. اگر آپ کے پاس ماؤس ہو اور یہاں پر آپ کچھ لکھنا چاہو اور نہیں لکھ پا رہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈرائنگ پیڈ موجود ہے. ڈرائنگ پیڈ میں آپ جو بھی لکھو گے وہ یہاں پر آئے گا. دیکھیں جیسے فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں ہمارا کمپیوٹر اس وقت ہینگ ہوا ہے. دیکھیں یہاں پر میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں ڈرائنگ پیڈ. یعنی جو بھی کریکٹر یہاں پر لکھا جائے گا وہ یہاں پر ٹیکسٹ کے فارمیٹ پہ آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو جائے گا. اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کریکٹرز کو ایسا بنائے جس طرح آپ نے بنایا ہے اور اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں اگر آپ نے یہاں پر یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے یہ آپ نے انک سلیکٹ کیا, تو انک کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز میں بناؤں اسی طریقے سے یہ بن جائے. اب یہ اچھا نیکسٹ کریں. آپ دیکھیں وہ جو اس وقت اپلائی نہیں ہوا, شروع میں ہم نے ایک کمانڈ اپلائی کیا تھا تو وہ یہاں پر وزٹ کی شکل میں یہاں پر آ جاتا ہے. مطلب کمپیوٹر خود آپ کو ٹریننگ دیتا ہے. اس وقت فائل مینیو میں کمانڈ اپلائی ہوا, چونکہ کمانڈ ایسا اپلائی ہے تو میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ وہاں سے ملتا جلتا کمانڈ اپلائی کر رہا ہے. فائل مینیو میں سینڈ کا کمانڈ اپلائی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ مجھے ایسے کوئی کمانڈ اپلائی نہیں کرنا, لہٰذا میں اس کو بند کر دیتا ہوں تاکہ ہماری یہ وائس کی ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے.